الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ مالک سے، وہ ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ سے، اور وہ زینب سے، وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تختصمون الی، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّةٍ مِّن بَعْدٍ، اور شاید کہ تم میں سے بعض اپنی دلیل کے معاملے میں بعض سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، اور جس بندے کے لیے میں نے فیصلہ کر دیا اس کے بھائی میں سے کچھ، بقولہ، اس کی بات کی وجہ سے، فإنما أقطع له قطعة من النار، یقیناً میں اس کے لیے آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں، فلا يأخذها، بس وہ اسے نہ لے۔ اس حدیث مبارک میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو بندے جھگڑا لے کر آتے ہیں، دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک بندہ زبان کا تیز ہوتا ہے، وہ دلیلیں اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، حقیقت کے اندر وہ بندہ غلط ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس کسی نے میرے سے ایسے فیصلہ کروایا، زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا گیا، میرے فیصلہ کرنے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوئی، وہ چیز اس کے لیے حرام ہی رہی ہے، بلکہ اس نے میرے سے آگ کا ٹکڑا کٹوایا ہے اپنے لیے۔ تو ایسا وہ ہرگز نہ کرے، ایسی وہ چیز میں فیصلہ کر بھی دوں، اگر وہ اس کا مالک نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کا مالک نہیں، تو وہ اس چیز کو اپنے قبضے میں نہ لے۔ یہ ایک قانون آپ نے دے دیا کہ جج کے فیصلہ کر دینے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، بلکہ حلال اس وقت ہوتی ہے جب آپ حقیقتاً اس کے مالک ہیں۔ قاضی کے فیصلہ کر دینے سے، ایک پنچایت کے فیصلہ کر دینے سے اکثر یوں ہوتا ہے، لوگ جھوٹے کیس جیت کر کہتے ہیں یہ تو میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر ایسی کیفیت ہے تو وہ فیصلے کے باوجود نہ لے، کیوں؟ میں اس کو آگ کا انگارہ کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ لوگوں کی ظاہری زبان درازی سے، زبان کی تیزی سے متاثر ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اچھا وکیل کرو اور کیس جیتو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، جتنا مرضی اچھا وکیل کر لو، آپ کیس نہیں جیتے، اللہ رب العالمین کے عدالت میں یہ کیس دوبارہ کھولے گا، وہاں پر آپ کو دینا پڑے گا، بلکہ دنیا میں جو آپ نے کسی کا حق غصب کیا، ایک ایک بالشت آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر میں سب سے افضل تھے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بندوں کی بات سنتے، ان میں فیصلہ کر دیتے، تو بعد میں یہ بات بھی آپ نے فرمائی کہ کیونکہ علم غیب تو ہے نہیں، اگر علم غیب ہو پھر تو دلائل سننے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر دلیل کے سنے بھی بندہ کہتا بھئی یہ حق پر ہے، میرے علم میں ہے نا، لیکن آپ فیصلہ کیا کرتے تھے دلائل کے مطابق، گواہوں کے مطابق، تو وہ پھر جس کی گواہی سمجھ آتی اس کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا۔ تو یہ ہے حدیث مبارک کہ فیصلے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیے گا۔ جج فیصلہ دے دے، سپریم کورٹ فیصلہ دے دے، جو مرضی فیصلہ دے دے، کوئی چیز فیصلے سے حلال نہیں ہوتی جب تک وہ حقیقتاً آپ کے لیے حلال نہیں، اور کوئی چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہوتی جب تک آپ حقیقتاً آپ کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ آج کل وراثت کے معاملات ہوتے ہیں کہ جی وہ میرے نام کر گئے تھے، وہ میرے نام کر گئے تھے، بھئی نام کرنے سے وہ چیز آپ کی کہاں ہو گئی؟
چیز نام کرنے سے نہیں آپ کی بنتی، یہ تو دنیا کا ایک قانون ہے۔ دنیا داروں کا منہ بند کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یہ چیز میرے نام ہے، میں رجسٹری میرے پاس ہے۔ شریعت کے اندر اس رجسٹری کی کوئی حیثیت نہیں۔ شریعت دیکھتی ہے حقیقی مالک کون ہے اس کا، اور اس کا حقیقی وارث کون کون ہے۔ تو لہٰذا غلط فیصلے سے کبھی بھی کوئی بندہ کسی چیز کا مستحق نہیں بنتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2680۔